بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ بھائیو، رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ معراج النبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات میں سے ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ باقی بخاری مسلم میں تو درجنوں معجزات کا ذکر ہے۔ اور دیکھیں، معجزہ اردو میں کہتے ہیں عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، اللہ کی نشانی، جسے عربی میں آیتن بھی کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات ایسے ہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ان میں پہلا معجزہ القرآن ہے، جس کا ذکر سورۃ العنکبوت میں موجود ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جا رہی ہے؟ بے شک اس کتاب میں رحمت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی یعنی قرآن کا معجزہ دیا ہے۔ تو یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد معجزہ ہے کہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے۔ دوسرا معجزہ بھائیو شق القمر کا واقعہ ہے، جو سورۃ القمر کے اسٹارٹ میں ہی آیا۔ اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور شق ہو گیا چاند۔ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، اور پھر دوبارہ سے وہ جڑ گیا۔ تیسرا معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ دیکھیں، اس کی کوئی تاریخ احادیث کی کتابوں میں تو نہیں ملتی، نہ کوئی مہینے کا پتہ ہے، صرف اندازہ ہی لوگ لگاتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا۔ اور اصل میں میرے بھائیوں، اس معجزے کا نام الاسراء والمعراج ہے۔ الاسراء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کا زمینی سفر، اور المعراج پھر آسمانی سفر، اور یہ دونوں سفر کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ جو الاسراء ہے، رات کا سفر، وہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع ہی میں آیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، ایک دور کی مسجد تک۔ اور جو بھائیو المعراج ہے، اس کا ذکر سورۃ النجم کے اندر موجود ہے۔ الاسراء والمعراج میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ سمجھ لیں پیورلی جسمانی پلس روحانی سفر ہے۔ بھائیو، یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں۔ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کو ماننے میں کوئی عار نہ ہوتا۔ کافر تو کہتے کہ انسان خواب میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا، نعوذ باللہ۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں بھی معراج ہوئی ہے، وہ الگ سے ہے، لیکن یہ الاسراء والمعراج یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے، اور اس کا موڈ برزخی ہے۔ ورنہ یروشلم میں 1 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام جمع ہوئے۔ ایک شہر میں 1 لاکھ لوگ اگر جمع ہو جائیں تو شہر میں افراتفری مچ جائے گی، لیکن وہ منظر کسی نے دیکھا نہیں، وہ انسین بیریئر تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فزیکلی انبیاء علیہ السلام کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کا اعلان فرمایا کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ لیکن یہ سارے معاملات برزخی طور پر ہوئے۔ اور بھائیو، الاسراء والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے، جو سورہ بنی اسرائیل میں ہی آتا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اب وہ نشانیاں کون کون سی تھیں؟ وہ بخاری مسلم میں موٹی موٹی باتیں موجود ہیں۔ نمبر 1 جو اسٹارٹ ہوا ہے وہ شق الصدر سے ہوا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے سونے کا تشت لایا، آب زمزم ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل کو دھویا۔ نمبر 2 ابھی آپ مکے میں تھے، ایک شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتارا گیا،
اور کہا گیا کہ یہ طیبہ ہے جو ان قریب آپ کا مسکن بننے والا ہے، یعنی مدینہ شریف۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوہ طور پر لے جایا گیا، اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ نمبر 4، بیت اللحم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا۔ بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی۔ نمبر 5، قبر موسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن معاملہ یہ برزخی ہے۔ وقائم یصلی فی قبری، اور یہ حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے۔ اور نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی گئی۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھایا گیا، ٹائم میں ٹریول کروا کر، یعنی جو مستقبل کے واقعات تھے وہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیے گئے۔ اس کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بیت المعمور آپ کو دکھایا گیا۔ آسمانوں کے اوپر، یعنی ساتوں آسمان کے اوپر خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھایا گیا۔ اور سب سے بڑھ کر سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا۔ اور سدرۃ المنتہا ایسی جگہ ہے کہ جہاں مخلوقات کی انتہا ہوتی ہے، اس کا نام ہی ہے انتہا، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور اس کا ذکر بھائیو سورۃ النجم کے اندر موجود ہے۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفٹ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائیں۔ نمبر 1، 5 نمازیں عطا ہوئیں، جو پہلے شروع میں 50 ہوئی تھیں، وہ کم ہوتے ہوتے 5 ہوئیں۔ اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا، آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب 50 کا ہی ملے گا، جو سورۃ الانعام میں آیا ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ دوسرا جو گفٹ ملا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ سر یہ 2 آیات وہ ہیں جو آسمانوں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے پر ڈائریکٹ نازل ہوا ہے۔ اور تیسرا گفٹ جو ملا کہ آپ کی امت دنیا میں اگر شرک نہیں کرے گی تو میں اس کی مغفرت کروں گا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مقبول دعا دی تھی، جو انہوں نے اس دنیا میں ہی وہ دعا کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھی ہے، اور میں یہ دعا قیامت والے دن کروں گا، یعنی اپنی امتیوں کی شفاعت کروں گا، اور میری اس دعا کی برکت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں شرک کیا ہو۔ تو بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا ہوئیں۔ نمبر 1، 5 نمازیں، نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3، جو کوئی شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت۔ بھائیو، الاسراء والمعراج کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا؟ تو بھائیو، اس پر اہل علم کے 3 موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے، اور جس کے اوپر کوئی عام بندہ نہیں، صحابہ ہی ہیں۔ پہلا موقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس موقف کے اوپر اما عائشہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ 3 جلیل صحابہ ہیں، پھر ان کی اتباع میں محدثین آئے، علماء آئے۔ دوسرا موقف ہے کہ دیکھا ہے
دیدار ہوا ہے، اور اس کے اوپر بھی صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، سیدنا انس بن مالک ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ خصوصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ خصوصیت نہ کسی نبی کو پہلے حاصل ہوئی نہ بعد میں کسی کو حاصل ہوگی اس دنیا میں، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو یہ دوسرا موقف ہے۔ تیسرے موقف کے اوپر صحابہ تو نہیں ہیں، لیکن کئی ایک علماء مالکیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، اگر دیدار ہوا تو سبحان اللہ، اگر نہیں ہوا تو ہم ایمان لائے۔ باقی ہمارے استاد محترم نے ان احادیث کے حوالے سے ہر ایک پوائنٹ کو کلیئر کیا ہے اور بتایا ہے کہ سب سے مضبوط موقف کون سا ہے۔ اور بھائیو، سب سے مضبوط موقف وہ ہے جو میں نے سب سے پہلے بیان کیا ہے، اما عائشہ والا، وہ سب سے زیادہ مضبوط موقف ہے۔